والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، آپ کے گھر پہنچے، امہات المومنین موجود تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ وہ تینوں آدمی اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے یہ دریافت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی گھر پہ عبادت کیسے کرتے ہیں، آپ گھر پہ عبادت کیسے کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے، صحابہ اس کو دیکھتے تھے کہ آپ نماز اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اور گھر پہ آپ عبادت کرتے تھے، گویا کہ گھر پہ بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی ناطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس طریقے سے قبرستان پہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس طریقے سے قبرستان کی طرح اپنے گھر کو نہ بناؤ۔ آپ فرض کی ادائیگی باجماعت مسجد میں ادا کیجیے، فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیے، 2 رکعت 4 رکعت جو سنت پڑھنی ہو، نفل وغیرہ پڑھنی ہو، آپ اپنے گھر پہ ادا کیجیے، یا گھر سے وضو بنا کے آئیے۔ مثلا ہم عشاء میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمیں 2 رکعت پہلے سنت پڑھنی ہے، تو آپ گھر پہ وضو بنا کر کے 2 رکعت سنت پڑھ کے گھر پہ آئیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ تو 3 آدمی جو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی عبادت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ آپ عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں گھر پہ۔ تو اماں عائشہ امہات المومنین موجود تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے گھر پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم رات بھر عبادت کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم، کہاں اللہ کے رسول اور ہم کہاں، ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ اونچا ہے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ہم ان کے مقام و مرتبہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا کہ اب جا رہا ہوں میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ عبادت کرنے کا شوق دیکھیے صحابہ کے اندر کتنا زیادہ تھا۔ دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی غیب نہیں کریں گے، ہم برابر مسلسل پے در پہ روزہ رکھا کریں گے۔ تیسرے نے کہا کہ ہم عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، بیوی بچوں کا کون جائے جھنجھٹ پاڑنے، بیوی بچوں میں جب مشغول رہیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تینوں نے، ایک نے کہا کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ رہیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، بلکہ دنوں رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں گے۔ یہ تینوں بات اللہ کے نبی کے گھر پہ یہ تینوں آدمی کر رہے تھے۔ امہات المومنین سن لیا ان تینوں آدمیوں کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ سن لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو ان لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ کر کے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم رات بھر روزہ رکھیں گے، رات بھر اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم عورتوں سے شادی ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، تینوں آدمیوں کے پاس گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور غور کرنے کی ہے، جب کسی کے تعلق سے اپنے بارے میں کوئی بات سنیں کسی آدمی سے کہتے ہوئے تو آنکھ بگولا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سن لینے کے بعد تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے یا غلط ہے، فوراً آستین چڑھانے لگتے ہیں، گالی گلوچ بکنے لگتے ہیں، مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ جب اپنے تعلق سے کسی کے بارے میں کوئی بات سنو تو اسے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کیے ہوئے آپ اپنی زبان سے کوئی غلط سلط الفاظ نہ نکالو۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں سنا کہ تینوں آدمی ایسا ایسا کہہ کر کے گئے ہیں، آپ اس کے گھر گئے تحقیق کرنے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے، کیا حقیقت ہے، کیا غلط ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں آدمیوں کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی ہم نے ایسا ایسا کہا۔ صحابہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے،
جو بات کہہ دیتے تھے اسے اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم نے اس بات کو کہا ہے، کبھی بھی نہیں جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا، دیکھیے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اور اسی طریقے سے بیویوں سے شادی بھی کرتا ہوں، میرے پاس اتنی بیویاں ہیں۔ آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس آدمی نے میری سنت سے رغبت کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے ہماری سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا وہ ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔ اسی ناطے اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اقوال پر، ان باتوں پر بالخصوص دھیان دینا چاہیے اور عمل کرنی چاہیے، اور اپنے لیے اللہ کی عبادت کا ایک عملی جامہ بنا لیں، گھروں میں اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی نماز پڑھنا درست ہے، سنت وغیرہ نفل وغیرہ، یا ایک عبادت ہوتی ہے تہجد کی عبادت، جو پوری دنیا جب سوتی ہے اس موقع پر اللہ کا کوئی بندہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ایسی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہ تنہائی کی عبادت ہوتی ہے، یعنی تمام نمازوں میں فرض نماز چھوڑ کر کے نفل میں جتنی ساری نمازیں ہیں، نفلوں میں سب سے بہتر نماز اگر کچھ ہے تو تہجد کی نماز ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے